آداب دوستو، وکاس عزیز آفیشیل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک اور بہت بڑی سٹوری اور انتہائی دل گرفتہ ہوں یہ داستان آپ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، کیونکہ میں خود استاد زادہ بھی ہوں، اور اگر میں یہاں آج جو داستان آپ کے ساتھ دکھی دل کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں، استاد قوم کا محسن، استاد جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ استاد کا درجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو زمین سے آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد کہلایا۔ استاد جس کا مرتبہ ولی سے بڑھ کر ہے، استاد جس کا مرتبہ خدا کی نظر میں سر بلند ہے، استاد جسے قوموں کا محسن کہا گیا ہے، اس کے بارے میں چیف سیکرٹری پنجاب جناب زاہد زمان صاحب کی جو درندگی، بے حسی اور ایک ایسا رویہ سامنے آیا ہے جس کے بعد سر شرم سے جھک گیا ہے۔ جناب زاہد زمان صاحب، کیا آپ بھی کسی استاد سے پڑھ کر ہی یہاں تک پہنچے ہیں نا؟ پھر اس کے بعد آپ اپنی ذاتی انا کے پیچھے سینئر اساتذہ کو اس درجہ ہیوملیٹ کریں گے؟ مبینہ ذرائع نے جو مجھے چیزیں شیئر کی ہیں اس کے بعد تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی میں کس طرح کے پڑھے لکھے جاہل آ کر بیٹھ گئے ہیں، جنہیں یہ تمیز ہی نہیں ہے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 35 سے 40 سال اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو بنانے میں لگا دیے، وہ اگر کچھ مانگ بھی رہا ہے تو صرف اپنی باقی ماندہ جو بزرگی کے دن ہیں، جو بڑھاپے کے دن ہیں، جو اس کی بالوں کی سفیدی ہے، اس کو باعزت طریقے سے گزارنے کے لیے 3 وقت کی روٹی، اور آپ اس کے اوپر بھی ڈاکہ مار رہے ہیں صرف اپنی ذاتی انا کے لیے، اور آپ بھری میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ان ٹیچرز کو رولو، انہیں ان کی اوقات دکھاؤ۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں؟ ایک چیف سیکرٹری کو، ایک بیوروکریٹ کو یہ الفاظ زیب دیتے ہیں؟ میں سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس فرعون چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب سے، جو انسان دوست اور استاد دوست شخصیت ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارے معاملے کا نوٹس لیں۔ اس کے بعد نئے آنے والے ہمارے جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اساتذہ کے حوالے سے بہت شاندار ہے، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں۔ میں آتا ہوں اب اگر اصل کہانی کی جانب۔ اصل کہانی یہ ہے کہ سرکولر پروموشن کے حقدار اساتذہ جو 19 سے 20ویں گریڈ کی ترقی کے لیے اپنی اس وقت فائل جو ہے وہ موو کر چکے ہیں، اس پہ میں آگے بات کروں گا۔ سرکولر پروموشن کیا ہوتی ہے؟ دوز ٹیچرز ہو آر کلوز ٹو ایمیننٹ ریٹائرمنٹ کین اپلائی فار دا سرکولر پروموشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فال کرتے ہیں اس کیٹیگری میں آن میرٹ ایمیننٹ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، وہ یہ سرکولر پروموشن جو ہے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب کہانی یوں ہے کہ سرکولر پروموشن کے لیے میری اطلاع کے مطابق آن میرٹ لسٹ جو بنتی ہے اس میں 20 کے قریب ٹیچرز آتے ہیں، ان میں سے کچھ ٹیچرز نے، کچھ نمبرز نے اپلائی کیا، اور جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے پنجاب خالد سلیم صاحب، مبینہ طور پر جب ذرائع نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس سرکولر پروموشن کے حوالے سے ہم جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈال رہے۔ جو ایک فرعون صفت جس کی گردن میں سریا ہے، چیف سیکرٹری پنجاب، اس نے 2 دفعہ میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ ان اساتذہ کو رولو، ان کو ذلیل کرو، ان کو ان کی اوقات دکھاؤ۔ یہ لفظ ہیں کہنے والے ایک اتنے بڑے آدمی کو؟ اور پھر آپ سرکولر پروموشن کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں میں واپس آتا ہوں۔ آپ ایک سرکولر پروموشن کے حقدار اساتذہ جو گریڈ 19 سے گریڈ 20 کی ترقی کے حقدار ہیں، اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی سینیارٹی لسٹ کے مطابق پہلے 20 جو گریڈ 20 کے لیے اپلائی کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کی ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ رہ جائے تو حکومت پنجاب اور SNGAD کے قانون کے مطابق وہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں سرکولر پروموشن دی جائے۔ جن اساتذہ نے اس حق کے لیے چیف سیکرٹری زاہد زمان کو درخواست دی، ان کو بے عزت کیا گیا، ٹکے ٹوکری کیا گیا، رد کیا گیا، ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب SNGAD کیا ہے؟ اس کے جو اس وقت جو کرتا دھرتا ہے زید بن مقصوم صاحب، ان کی بھی کارروائیاں میرے پاس آئی ہیں مبینہ طور پر۔ ہم دیکھیں، صحافی ہیں، ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا، ہم کسی سے ذاتی بنیاد پہ بات نہیں کرتے۔ اب چیف سیکرٹری پنجاب، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے زاہد زمان صاحب، تو جو میرے ہاتھوں آپ عزت کروا رہے ہیں، وہ جو میرے ہاتھوں بھی گفتگو ہوئی ہے، جو میں نے ماشاءاللہ آپ کی شان میں پھول نشاور کیے ہیں، وہ آپ نے ہماری قوم کے محسنوں کا سر شرم سے جھکایا ہے، تو یہ ہار آپ کے گلے میں ڈلا ہے۔ زید بن مقصوم صاحب، آپ بھی کوئی خدا خوفی کریں، اس سارے معاملے پہ بیٹھیں اور سمجھائیں۔ آپ کا تو یہ ایک فضول سی بات ہے کہ جناب اگر ہم نے ان کو دے دی تو جناب رستہ کھل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے رستہ کھل جائے گا؟ کہ ایک شخص اپنا حق مانگ رہا ہے، اگر اس کو حق دے دیا تو رستہ کھل جائے گا۔
یعنی حق مانگنا ہے، رستہ کھولنا ہے. مطلب ایک عجیب فضول سی لاجک ہے جو ارریلیونٹ ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. یہی وجہ ہے کہ محکمہ تعلیم کا بھی بیڑا غرق ہو کر رہ گیا ہے اور پنجاب کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں تو میں اس سب میں مزید جو چیزیں سامنے آئی ہیں، 35 سال سے زائد نوکری کے بعد یہ قانونی حق ملتا ہے ان اساتذہ کو جو پروموشن کیسز میں 19 سے 20 کے لیے ریگولر PSB-1 کے ذریعے جو ہے وہ شامل نہ ہو سکے. سست روی. اب یہاں یہ سست روی کس کی ہے؟ یہ محکمے کی ہے، محکمے کے کلرکوں کی ہے، جن کے جو تھبونی جن کو دیے گئے. اب اگر محکمہ تعلیم پنجاب یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل فوکسڈ ہو کے ان پہ رپورٹنگ کروں اور اس میں جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب کروں، اور چیف سیکرٹری پنجاب کے بھی دفتر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کھاتے خطونیاں چل رہی ہیں، وہ بھی سامنے لے کر آؤں، تو اگر چاہتے ہیں کہ ایک لمبا ٹرائل ہو، ایک لمبا میڈیا ٹرائل ہو، تو پھر اس کو کرنے کے لیے میں تیار ہوں. میرا تو کام ہی ریسرچ کرنا ہے، میرا تو کام ہی خبر کو نکالنا ہے، میرا تو کام ہی خبر کو ویٹ کرنا ہے، میرا تو کام ہی حقائق کو سامنے لانا ہے. اور ایک ایسا حق جو اساتذہ سے جڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا ثواب، بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا ثواب ہے دین کے مطابق. اور اسی دین کا پیروکار ہوتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو گواہ بناتے ہوئے، میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سزا ان حقدار اساتذہ کو دی جا رہی ہے، ان کے حق میں بولنا اس عہد کا سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑا کار ثواب ہے. چیف سیکرٹری پنجاب سے تو میں اب کوئی گزارش نہیں کروں گا، لیکن میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئی ہیں تو آپ بھی کسی استاد کے ہاتھوں یہاں تک پڑھ کر آئی ہیں، مہربانی کریں کہ آپ ان اساتذہ کے حق کے لیے فوراً سے پہلے آپ کردار ادا کریں. اور آپ کی حکومت کا یہ پہلا بڑا کارنامہ ہوگا جو سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ آپ نے آتے ہی جو حقدار اساتذہ تھے ان کی بزرگی کو محفوظ کیا. مجھے یاد ہے کہ PTI کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پہلی قرارداد پیش کی تھی جنوبی پنجاب صوبے کی، جو آج تک ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن جتنی تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے، آپ کے پارلیمان میں آپ پر ہو رہی ہے، میرے خیال سے اگر یہ پہلا آپ اچھا قدم اٹھا لیں گے تو آئندہ آنے والے دن بھی جو ہے وہ آپ کے اچھے ہوں گے. میں پھر بھی قوم کے ان اساتذہ کے لیے دعا گو ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکا دامن درمن جو بھی دامے درمے سخن ہے میں وہ کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. اساتذہ پائندہ باد.